بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کل ایک بیماری جو بہت عام ہو چکی ہے، ویری انفارچونیٹلی، اور یہ ہماری بدقسمتی کہ یہ بیماری اتنی عام ہو چکی ہے اور یہ بیماری انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ناظرین کیا ہے کہ جگر کی ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے یا تو جگر فیل ہو جاتا ہے یا جگر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا۔ ناظرین، جگر کا ہمارے جسم میں بہت ہی خاص کام ہوتا ہے، اور وہ جب کام یہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو بعض دفعہ کسی کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے، جگر فیل ہو جاتا ہے، جگر میں سوزش ہو جاتی ہے، جگر سکڑتا بھی ہے۔ بڑی بیماریاں ہیں جگر کی، لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں کرتے۔ آج کل لوگ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ پر آ گئے ہیں۔ اس فاسٹ فوڈ نے ناظرین، اور یہ جو کولڈ ڈرنکس استعمال ہو رہے ہیں، سافٹ ڈرنکس جن کو آپ کہتے ہیں، ان چیزوں نے جگر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اسپیشلی یہ جو آئلی ہوتی ہے نا، آج کل کوکنگ آئل نکل آئے ہیں ناظرین، یقین کیجئے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو شاید آپ یہ سمجھیں کہ میں غلط بتا رہا ہوں۔ ان چیزوں نے ہم لوگوں کی زندگی کو آدھا کر کے رکھ دیا ہے۔ جو لوگ جی رہے ہیں جو خراب جگر کے ساتھ، ان سے پوچھئے کہ ان کی زندگی کتنی مشکل سے گزر رہی ہے۔ ناظرین، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب تکلیف دہ ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کیجئے، اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جگر کا روحانی علاج۔ یہ جو طبی علاج ہے، جو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے روحانی اذکار ہیں۔ اگر آپ یہ اذکار یعنی تسبیحات کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو شفاء کامل عطا فرمائے گا، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ بڑے غور سے یہ مکمل ویڈیو دیکھیے۔ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے۔ ناظرین، تو یہ غور سے سن لیجئے، کاپی پین لے لیجئے، لکھ لیجئے، جیسا میں بتا رہا ہوں ویسا آپ کرتے جائیے، ورنہ یقین کریں بچوں کے جگر خراب ہو رہے ہیں۔ اتنی افسوس کی بات ہے، آئے دن یہ جو ہم لوگ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، اور سافٹ ڈرنک سے تو اپنی جان چھڑا لیجئے، اللہ کا واسطہ ہے۔ اس کی بجائے، سافٹ ڈرنکس کی بجائے، کہاں کسی زمانے میں ہوتے تھے سندل کے جوس، شربت ہوتے تھے، اتنے زبردست، شکنجبین ہوتی ہے جو کہ ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرتی ہے، قدرتی طور پر خون کو بھی صاف کرتی ہے، جس کو سکنجبین کہتے ہیں۔ لیمو پانی جو ہوتا ہے قدرتی طور پر جو لیمو توڑ کے کیا جاتا ہے، اللہ نے کیا یہ چیزیں ایسی بنائی ہیں؟ ناظرین، آپ کو کیا پتہ اللہ رب العزت نے ان میں کیا شفا رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمیں ہاسپٹل میں جانا، ڈاکٹروں کے پاس جانا، پھر لوگوں کو بتانا کہ ہمارے علاج پہ اتنے لاکھ لگ گیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی بڑا پسند ہوتا ہے نا کہ ہم تو علاج کرانے یورپ جا رہے ہیں جی۔ یقین کریں یورپ والوں کے پاس بھی ان چیزوں کے علاج نہیں ہیں۔ یہ آپ کو بتا دوں میں، یورپ والے بھی اب انہی طرف چیزوں پہ آ رہے ہیں جو کچھ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو غور سے سن لیجئے، لکھ لیجئے کیا ہے۔ ناظرین، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا چیزیں کھانی ہیں، کیا چیزیں نہیں کھانی، پھر میں آپ کو اس کے روحانی اذکار بتاؤں گا، تسبیحات کے ساتھ تسبیحات کیا کیا کرنی ہے۔ کاغذ پین ساتھ رکھ لیجئے اور لکھنا شروع کر دیجئے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں کا بھی جگر کام نہیں کر رہا، یا فیٹی لیور ہو گیا ہے، یا فیل ہو رہا ہے جگر، وہ یہ کام کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کرنا ہے کہ اگر آپ کے جگر میں سوزش ہے، یا جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں، یہ ہے، تو آپ نے یہ علاج کرنا ہے۔ ناظرین، پہلے علاج سن لیجئے، لکھ لیجئے۔ یہ اگر جگر میں فیٹی لیور ہے، سوزش ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 پودینے کے پتے لینے ہیں۔ 5 پودینے کے پتے، اچھے بڑے سائز کے فریش پودینہ ہو تو ان کا آپ نے قہوہ بنانا ہے۔ قہوہ کیسے بنانا ہے آپ کو خوب معلوم ہے۔ تو اس کا قہوہ بنا کے آپ نے روزانہ 1 کپ پینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت ضروری ہے، سن لیجئے۔ آگے لکھیے جی، اگر جگر آپ کا سکڑ رہا ہے، پہلے میں نے سوزش بتائی ہے، سوجا ہوا جگر، بڑا ہوا فیٹی لیور۔ اب اگر جگر سکڑ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 دانے منقع لینے ہیں۔ اب یہ دونوں مختلف چیزیں میں بتا رہا ہوں، تو جو جگر سوزش والے ہیں وہ منقع نہ لیں،
ٹھیک ہے جی. اور جو جگر جن کا سکڑ رہا ہے وہ 5 پودینے نہ لیں. ٹھیک ہے جی, دونوں کنڈیشن بتا دیں. زیادہ فیٹی لیور ہوتا ہے, سوزش, تو وہ پودینے کے پتے لیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک کھانے کا چمچ شہد نیم گرم پانی میں لے, اور پانی زیادہ بہت گرم نہ ہو لیکن تھوڑا سا گرم ہو تو اس میں آپ نے ڈال کے ملا کے پینا ہے. ٹھیک ہے جی. 1 چمچ شہد کا ہلکا سا نیم گرم پانی ہے اس میں. اوکے, ٹھیک ہے جی. آگے آپ نے 2 لسوڑے روز کھانے ہیں. اب لسوڑے کیا ہوتے ہیں, نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے. پنساریوں کے پاس جائیں, وہاں سے آپ انہیں کہیں کہ لسوڑوں کا اچار دیں. اچار, درخت پہ لسوڑے لگتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اب اویلیبل نہیں ہے, درخت بھی لوگوں نے زیادہ لگانے چھوڑ دیے ہیں. لسوڑا گول گول جیسے ہوتا ہے نا, انگور کا کلر ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ پیل یلو بھی ہو جاتا ہے, گول گول ہوتا ہے, سٹکی, انتہائی سٹکی پھل ہوتا ہے لسوڑا. یہ اپنے اگر لسوڑے مل جائے تو 2 لسوڑے روز کھانے ہیں, اور اگر لسوڑے نہیں مل رہے تو لسوڑوں کا اچار لے کے آئیے. 2 لسوڑے اچار میں سے نکال کے خوب دھو کر آپ نے روزانہ کھانے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 15 پتے پودینہ کے 5 خوبانیاں, 15 پتے پودینہ, 5 خوبانیاں, تھوڑی سی ادرک, یہ چیزیں لے کے ان کا قہوہ بنا کے, کس کا, 15 پتے پودینہ, 5 خوبانیاں جو سوکھی خوبانیاں بھی لے سکتے ہیں, اور تھوڑی سی ادرک ڈال کر ان کا قہوہ بنانا ہے. تو دن میں 1 کپ 2 کپ پی لیجئے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, غور سے سن لیجئے. کست شیری, کلونجی اور مہندی کے پتے, یہ ہم وزن لے کے پہلے ان کو آپ پیس لیجئے. پنساریوں سے ملیں گی یہ چیزیں بھی, ان کو پیس لیجئے. اگر پیسی ہوئی ملی ہیں تو ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کو ایکول کوانٹٹی, برابر مقدار میں لے کے ملا کے ٹھیک طریقے سے مکس کر لیں اور کسی شیشے کے برتن میں ڈال دیں. روزانہ کھانے کے بعد 1 چمچ آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے جی. روزانہ کھانے کے بعد 1 چمچ آپ نے لینا ہے اور ساتھ پانی پی لینا ہے اس پاؤڈر کو. کچھ احتیاط ہے جو آپ نے کرنی ہے. وہ کیا ہے, دودھ چکنائی والا نہ لیں. دودھ جو ہوتا ہے نا, مطلب فیٹ والا دودھ ہوتا ہے, ایک لو فیٹ ہوتا ہے, ایک فیٹ فری دودھ ہوتا ہے. اگر وہ آپ کو مل سکے تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا اگر گوشت کھائیں تو وہ بھی تھوڑا سا کھائیں. بالکل سافٹ ڈرنک نہیں پینی, کسی قسم کی بھی سافٹ ڈرنک نہیں لینی, وہ آپ کے لیے زہر ہے, بالکل چھوڑ دیجئے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی احتیاطیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. اور ہو سکے تو پلیز یہ جو کباب شاپ ہوتے ہیں ان سے بھی تھوڑا سا پرہیز کر لیجئے, بہتر رہے گا. اور آئل والی چیزیں بہت کم کھائیے گا. اگر آپ کے سامنے کھانا آ بھی جائے تو آئل ہٹا کے, سارا بالکل آئل ہٹا کے وہ پھر آپ نے چیز کھانی ہے. زیادہ بوائل ہوئی چیزیں کھائیں, انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کا جگر اللہ رب العزت کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اور دیکھیے اللہ رب العزت ٹھیک کر دیتا ہے لیکن انسان کو بھی تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے. اللہ کرے جی آپ یہ جو احتیاطیں ہیں آپ کو بتا رہے ہیں وہ کریں تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو شفائے کامل عطا فرما دے گا. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.